عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جورڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین ہریالی سے آباد تھی اور یہاں ہر طرح کا اناج، غلہ اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسانی خواہشات، جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہ سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روح زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو ہومو سیکسولیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے آزار دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ میرا عذر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند اور بگڑیل یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ سب سے پہلے دونوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان دونوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے آئے اور بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے بھی کہ آخر یہ کون ہے۔
مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے صدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی ہمدردی کا جذبہ اور محبت بے شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برک جیتا نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بد عملی، بے حیائی اور فلے والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ہی ساتھ عذاب پائے گی۔ پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس دو کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے، وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خواہشات کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بگڑیل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہ مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور بھی تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی ہمت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا وہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو لوگ ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، لیکن صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ عذاب کی جگہ ڈیڈ سی کے نام سے آج بھی موجود ہے
جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مروت ساگر، بحر مردار یا بحر لوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ میں لگا لیں تو الٹی ہو جائے. گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا. آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصرانہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے. آمین.